میں بلا تاخیر آبرو زبان و ادب مفتی اعظم شہر میرٹھ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ حضرت علامہ مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی سے درخواست گزاروں کہ حضرت تشریف لائیں، بس استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس قادری ابراہیمی راجشاہی، زندہ علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، زندہ باد، نعرہ رسالت۔ گھٹا انوار و رحمت کی ہر ایک سو چھانے لگتی ہے، فصاحت ان کے لب کو چوم کر اترانے لگتی ہے۔ انہیں اللہ نے اس خاص خوبی سے نوازا ہے کہ جنہیں یہ چھو لیں ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ مائک پر حضرت علامہ مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نوران۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وحبہ وابن حبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من کان للہ کان اللہ لہ۔ وقال مشائخنا رضی اللہ تعالی عنہ، من لہ المولا فلہ الکل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرخلوص محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سارے حضرات مل کر کے پورے اخلاص کے ساتھ درود مصطفیٰ سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سارے حضرات مکمل تیار ہیں؟ چونکہ میں ایک تمہید بن کر کے آیا ہوں تاکہ میں حضور کی بارگاہ سے کچھ چیزیں اخذ کر کے میں آپ تک کے پہنچا سکوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چونکہ میں اپنے تقریر کا لوہا نہیں بلکہ اپنی تقریر کی صحت کی سند لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ جوہر لٹائیں گے، نہیں، سادہ سیدھا انسان ہوں، سادی گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں، بس آپ کی عنایت ہو جائے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اپنے معمول کے مطابق چند اشعار کے ساتھ نقیب اہل سنت کے وہ جملے ابھی بھی ہمارے سماعتوں کو دستک دے رہے ہیں۔ بے شک، نقیب اہل سنت سے گزارش ہے کہ پورا دونوں ہاتھ پاؤں پھیلا دیجئے، اور آپ کے دامن خطابت نقابت میں کچھ جملے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے مل کے وہاں پہنچ جائے اور وہاں سے سند مل جائے۔ ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ۔ مسند مشیخت پر جلوہ افروز توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ فیضان سرکار صلابہ، فیضان حضرت مولا میاں علیہ الرحمہ۔ جب میں کہوں مدینے میں رہے، جب میں کہوں مدینے میں رہے، سب کو بولنا ہے مدینے میں رہے، کہ عاشقوں گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا، سبحان اللہ کا سیلاب آ جائے تاکہ میری تقریر کا کوئی کنارہ مل جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہ عاشقوں، شاعر صاحب، عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے۔ عاشقوں، میں عاشقوں سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اس طبقے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی زبان سلامت ہے تو کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
کہ عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے، عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے۔ ایک دم تازہ کلام ہے یہ، بے شک کہ عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے، ارے عاشقوں بس یہی دھیان مدینے میں رہے، ارے پرسکون عشق کا طوفان مدینے میں رہے، پرسکون عشق کا طوفان مدینے میں رہے۔ اور شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد علی، ابھی وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہوش و دل، کیا کہہ رہا تھا؟ جان و دل، اس پر مجھے یہ یاد آ گیا، جان و دل، شاعر ملت علامہ جگر صاحب اسماعیل، اور مفتی صاحب کی روشنی ادھر آ جائے تو پھر مزہ ہی نہ آ جائے۔ دیکھیں آپ حضرات کہ جان و دل، جان و دل، ہوش و خیرت، ارے رکھ کے لوٹ آیا ہوں، جان و دل، ہوش و خیرت، وہ شعر نہیں ہے، وہاں سے میں نے اخذ کر لیا کہ وہ جان و دل، ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان شعر دیکھیں اللہ۔ آپ حضرات کہ جان و دل، ہوش و خیرت، رکھ کے لوٹ آیا ہوں، جان و دل، ہوش و خیرت، سب کو رکھ کے آیا ہوں، ارے جان و دل، ہوش و خیرت، رکھ کے لوٹ آیا ہوں، ارے جان و دل، ہوش و خیرت، رکھ کے لوٹ آیا ہوں، موت تک میرا یہ سامان مدینے میں رہے، موت تک میرا یہ سامان مدینے میں رہے، کہ موت تک میرا یہ سامان مدینے میں رہے، موت تک میرا یہ سامان مدینے میں رہے۔ اور اس مقام کو دیکھیں آپ کہ موت ہوتی ہے وہاں، شاعروں کو میں پکارنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ، اس شعر سبحان کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں بے شک۔ کہ موت ہوتی ہے وہاں زیست کے عنوان کے ساتھ، موت ہوتی ہے وہاں زیست کے عنوان کے، قلم توڑ دیا ہے شاعر نے، کہ موت ہوتی ہے وہاں، علماء کرام کی توجہ، ارشاد علی، کہ موت ہوتی ہے وہاں زیست کے عنوان کے ساتھ، ارے موت ہوتی ہے وہاں زیست کے عنوان کے ساتھ، ارے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، ارے زندہ رہنا ہے تو انسان، نعرے تکبیر، نعرے رسالات، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ علماء کرام کی توجہ، شعر پسند آ رہا ہے نا؟ شعر ہو رہا ہے، خوبصورت ہو رہا ہے، آپ کے نزدیک ہو یا نہ ہو، میں نے شعر کی سند لے لی ہے، میرے پاس سند ہے صحت کی۔ اور آگے دیکھیں حضرت، ایک شعر دیکھ لیں، اس کے بعد میں اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں۔ کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دونوں ہاتھوں کو لہرا دو، ارے جن کے ہاتھ سلامت ہو ہاتھ اٹھیں گے ضرور، یا رسول اللہ،
اور ایک شعر جو میں نے ابھی دیکھا، غور کیا کہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور حضور میری بات کو سن رہے ہیں، اور میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جانے کے بعد تو سماعت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے، میں آپ کے لیے کہا ہوں، اور میں بہت دور تک کے اس شعر کو آپ کی بارگاہ سے لے کر کے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، یہ اچانک یہ اسی شان کے ساتھ، بے شک تو نے عزت جو عطا، اس نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، اس نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، ارے اس نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، ارے اس نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، یا الہی یا الہی میرا یہ، یا الہی میرا سلطان مدینے میں رہے، یا الہی میرا سلطان مدینے میں رہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، یا الہی یہ دعا ہے، یہ حضرت کی بارگاہ میں دعا یا استغاثہ ہے یہ، کہ تو نے اس نے عزت جو عطا کی ہے اسی شان کے ساتھ، یا الہی میرا سلطان، ارے بولو نا، مدینے میں رہے، مدینے میں رہے۔ اور آپ کے تیور کو دیکھ کر کے مجھے برملا اب کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی یہ نسبتی پروگرام، عرس ابراہیمی پروگرام، عرس قادری کی چمک، عرس قادری کی دمک، عرس قادری کی انجمن، عرس قادری میں آنے والے خوبصورت چہرے، عرس قادری میں علم و عمل کی ایک بہترین کتاب، عرس قادری میں آنے والے فکر و نظر پر براجمان علماء، آپ جیسی عوام اور ہماری ماں اور بہنیں جو پردے میں رکھ کر کے جو سن رہی ہیں وہ بھی سن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ 5 منٹ کی گفتگو سماعت کریں۔ ہم سب کون ہیں؟ توجہ کہو سبحان اللہ۔ ارے تمہیں حسین اعظم کا واسطہ ہے، تمہیں علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے، تم کہو سبحان اللہ۔ اور آگے میں جملہ جوائن کرتا ہوں، ہم محمد علی بھائی توجہ چاہوں گا، ہم سب اللہ کے بندے، ارے بولو نا، ہم سب بے شک بے شک اللہ کے بندے، اللہ کا شعر، زید بھی ہے اللہ کا بندہ، تاجر بھی ہے اللہ کا بندہ، انجینئر بھی ہے اللہ کا بندہ، ڈاکٹر بھی ہے اللہ کا بندہ، مفتی بھی ہے اللہ کا بندہ، خطیب بھی ہے اللہ کا بندہ، انصاری بھی ہے اللہ کا بندہ، سید بھی ہے اللہ کا بندہ، ہر انسان اللہ کا بندہ، نقیب بھی اللہ کا بندہ، پیر بھی اللہ کا بندہ، شیخ بھی اللہ کا بندہ، سب اللہ کے بندے ہیں۔ صوفی کہلوانے والے تم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ مسند مشایخ پر براجمان جو بظاہر اللہ تبارک و تعالی نے جس حسن و نزاکت سے نوازا ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بھی اللہ کے بندے۔ ارے اللہ کے بندے ہو کہ نہیں؟ سب کا ماننا ہے ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، سب اللہ کے بندے، تاجر اللہ کا بندہ، عالم اللہ کا بندہ، سب اللہ کا بندہ، ہم سب اللہ کے بندے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کا بندہ کہلوانا اتنا کمال نہیں ہے، اللہ کا بندہ کہلوانا کمال نہیں ہے، اور کمال جب ہے کہ رب کہہ دے تم میرے بندے ہو۔ بے شک جب رب کہہ دیتا ہے کہ تم میرے بندے ہو تو مدینے کی دھرتی سے بیٹھ کر اپنے انگلی کے
کے ذریعے اشارہ کرتا ہے تو چاند کو بھی پھٹنا پڑتا ہے، انگلی کا اشارہ کر دیتا ہے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ بغداد مولا کی زمین سے بیٹھے بیٹھے تم بھی اس دن کہہ دیتا ہے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے۔ فرید کی صورت میں مٹی کو چھو دیتا ہے تو مٹی کو سونا ہونا پڑتا ہے۔ اور مجھے کہہ لینے کا موقع دیا جائے، پیٹرول ختم ہو جائے تو پانی گاڑی کو حکم دے، اے گاڑی تجھے پانی سے چلنا پڑتا ہے، تو سرکار سرابہ کی صورت میں پانی سے گاڑی چلنا پڑتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی۔ یہ فیضان ابراہیم کا شعر بول رہا ہے، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، حضور صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ خان راجشاہی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ہم سب، ارے بولو ہم سب۔ میں اسے انجینئر نہیں مانتا جو اپنے ضابطے کو پیش کر کے ایک چھوٹی سی زمین کے نقش و نگار کو اتار کر کے آسمان اولا تک کے نہ پہنچا دے۔ انجینئر وہ ہے جو اپنے نقش و نگار کو ظاہر کرتا ہے اور چھوٹے سے گھر کو بلند کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر وہ ہے جسے ڈاکٹری آئے، عالم وہ ہے جسے علم کا جوہر آئے، شاعر وہ ہے جو اپنے شعر و ادب کے شاہپارے کو لوگوں کے سامنے عروج و بحور کے علم کو سمیٹ کر کے صرف شاعری نہیں کرتا ہو بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے شعر کو اتار دیتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں شاعری۔ شاعری کس کا نام نہیں کہ نام کسی کا دام کسی کا۔ سید صاحب قبلہ نام کسی کا، آئے تھے کہ یہ ان کے اشعار ہیں، بن گئے کسی کا اشعار۔ میں جب دو مقام پہ ہوتا ہوں تو بہت توجہ سنتا ہوں۔ ایک جب خطبے کی نماز جمعہ میں جب خطبہ ہوتا ہے تو میں بہت توجہ سنتا ہوں۔ امام جب قرات کرتا ہے توجہ سنتا ہوں، اور جب ایک شاعر خاص طور پر، چونکہ خطیبوں کے جملوں میں وسعتیں بہت ہوتی ہیں تو وہاں پہ سارے مسائل چل جائیں گے، لیکن شاعر جب کہتا ہے تو ان کے شعر کو میں بہت بغور سنتا ہوں، بہت بغور سنتا ہوں۔ تو ہر چیز کی علت، عالم کا مطلب وہ ہے جو عالم اپنے علم کے دہلیز پہ بیٹھ کر کے ایک طالب علم کو اپنے علم کا وارث بنا دے۔ پیر وہ ہے جو اپنی نظر روحانیت سے مرید کا دل بدل دے، اور مرید وہ ہے جو تمنا شوق میں آئے تو اپنے دل کی دنیا بدل دے۔ یہ ہے مرید۔ صوفی وہ ہے جو 10 انگوٹھی نہ 50 قسم کا رنگ نہ بدلے، بلکہ صوفی وہ ہے کہ سراوا میں نماز پڑھتا ہو، دل مصطفیٰ کے چوکٹ پر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، شاہ جہاں آیا چلا گیا، اکبر آیا چلا گیا، لودھی آیا چلا گیا، حضرت جناب آئے چلے گئے، بڑے بڑے قارون فرعون نمرود آئے چلے گئے، لیکن اے لوگوں، اپنے آپ کو بندہ کہلانے والے اور اپنے آپ کو صوفی کہلوانے والوں، آپ کا دل جب مدینے کی چوکھٹ پر چلا جائے تب وہ صوفیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تصوف کا رنگ چڑھتا ہے، تصوف کا کلام آتا ہے، سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں دل کو مدینے کا آماجگاہ بنانا پڑے گا۔ انسان جب براجمان ہوتا ہے منصب پر تو وہ انسان جاتا ہے تو اقتدار چلا جاتا ہے، سلطان جاتا ہے تو اقتدار چلا جاتا ہے، شاہ جہاں گیا اقتدار چلا گیا، اکبر گیا اقتدار چلا گیا، ہمایوں گیا اقتدار چلا گیا، بابر گیا بابر بھی گیا، فوج بھی گئی ہے، لودھی آیا گیا اقتدار چلا گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دل پر نہیں دماغ پہ حکومت کرتے تھے۔
لیکن واہ رے میرے تاجدار، واہ رے میرے تاجدار، تم کیسے تاجدار ہو، کیسے سلطان ہو؟ خواجہ آئے، ارے بول دو بول دو بول دو، خواجہ آئے، خواجہ آئے، خواجہ اب بھی باقی ہے، ان کی خواجیت بھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کرے ایک جملہ کسی نے کہا تھا، انہیں جانا، ارے انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے دوستو، سرکار سراوا کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑوں کی ٹوپیاں نیچے اتر گئی ہیں۔ سرکار سراوا تصوف و طریقت کے اس اعلیٰ ترین مقام پہ فائز المرام رہنے والی شخصیت کا نام ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مرید کے خیال میں کہیں یہ نہ بات آ جائے کہ میں نے اپنے سراوا شریف کے اپنے پیر کو دیکھا تو لوح محفوظ پہ ان کا نام نظر، کہیں خیال تصورات میں یہ نہ کہہ دے ارے یہ تو وہ ہیں جو مٹی کو کہہ دے کہ سونا ہو جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، سونا ہو جا، بے شک تو مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے یہ کیا کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو بندہ بنایا، بہت خوب، بندہ بندہ بنایا۔ بے شک ہم تو سب کچھ ہو گئے لیکن بندہ نہ ہونے پائے، ہم سب ہو گئے لیکن بندہ نہ ہونے پائے۔ بندہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بندگی ہو، بندہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بندگی ہو۔ بے شک دنیا کے بہت بڑی یونیورسٹی میں ایک شخص پڑھنے والا، فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا، نحو پڑھا، صرف پڑھا، علم تکسیر پڑھا، علم کمیونزم پڑھا، علم فلسفہ پڑھا، علم توقید پڑھا، علم حیت پڑھا، سارے علوم پڑھا، لیکن پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک فلسفہ اب بھی رہ گیا۔ نقیب اہل سنت خصوصی توجہ کا طالب ہوں میں پوائنٹ پر آ کر کے بس بہت جلدی سرخصت ہو جاؤں گا میں، کہ جب وہ کہا میں نے سب پڑھا لیکن ایک فلسفہ مجھے نہ ملا، نہ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں ملا، نہ کسی مکتبہ میں ملا، نہ کسی میدان میں ملا، نہ کسی اور مقام پہ ملا۔ کسی نے کہا تم چلے جاؤ کٹیا والوں کے پاس، تم چلے جاؤ خاک نشینوں کے پاس، تم چلے جاؤ بوریا میں بیٹھنے والوں کے پاس۔ وہ شخص مرد قلندر کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اے مرد قلندر ذرا تو یہ بتا زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بندگی چیست؟ بندگی کیا ہے؟ پوچھا بندگی کیا ہے؟ یہ فلسفہ رہ گیا تھا، سب پڑھ ڈالا لیکن ایک مسئلہ پھنس گیا تھا۔ تو یہ مسئلہ جہاں سارے لوگ جہاں فیل ہو جائیں، جہاں ساری مادی طاقتیں شروع ہو جائیں، رب کی عطا سے وہاں روحانی طاقتیں ابتدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندگی کیا ہے؟ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں مختصر جملے میں، بندہ اور بندگی۔ ہمارے سرکار سراوا پہلے بندہ بنے، کیا بنے؟ بندہ بنے۔ بندہ نام کا اعلان ہوا تمام لوگوں کے لیے، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک اب یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بندگی کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بندگی کیا ہے پورے مجمع سوال کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام نہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بندگی کیا ہے۔ علماء کرام تو بتا دیں گے، ہم سے پوچھیں گے، نقیب صاحب سے پوچھیں گے بندگی کیا ہے تو یہ کہہ دیں گے نماز پڑھ لو بندگی ہے، نماز پڑھ لو بندگی ہے۔ وہیں پہ جگر صاحب کہہ دیں گے اگر رمضان کا مہینہ مل جائے روزہ رکھ لو یہ بندگی ہے۔ مفتی صاحب کہہ دیں گے کہ حج کر لو یہ بندگی ہے۔ الگ الگ طریقے سے علامہ شمس صاحب کہہ دیں گے ارے جتنے نیک کام کر لو یہ بندگی ہے۔ دو صفحے کی کتاب تیار ہو گئی زندگی اور بندگی کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، لیکن ابھی زندگی اور بندگی کا مطلب واضح نہیں ہوا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس
مرد قلندر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے مرد قلندر یہ بتا بندگی کیا ہے؟ تو مرد قلندر نے 2 جملہ کہا، اس 2 جملے کو اپنے دامن میں جگہ دو، دماغ میں نہ دو چلے گا لیکن دل میں جگہ دو۔ اس مرد قلندر نے کہا ارے صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، صبر اور شکر کا نام بندگی ہے، بندگی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو انسان بندہ، ارے بولیے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بے شک ہم تمام پہلوؤں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار سراوا آپ نے سارے مسائل کو اپنایا، لیکن زندگی اور بندگی اور بندہ ہونے کا جو جزوے صحیح تھا آپ نے اسے فطرت ثانیہ بنا کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا۔ اے لوگو سنو، اگر دنیا میں سب کچھ بننا چاہتے ہو تو سب بن جا، لیکن اس سے پہلے تو بندہ بن جا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان راجشاہی، فیضان ابراہیمی، فیضان علیمی، عرس راجشاہی ابراہیم علیمی، صاحب سجادہ مولانا حمید راجشاہی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بندگی کا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہوں میں حضرت کے حوالے سے کہ بندگی کا ایک سب سے قوی ٹکڑا جو آپ نے حیات کے لیے بنایا تھا، اس ٹکڑے کا نام ہے سخاوت۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخاوت، انسان کے حالات کیسے بھی ہو جائے، اے سراوا میں بسنے والوں انسانوں، اور اے قرب و جوار سے آنے والے مسلمانوں، اور اے زائر و زائرات، آپ جانتے ہو کہ نہیں کہ حضرت سراوا ایک مرتبہ روٹی اٹھانے کا ارادہ آپ نے کیا، سبحان اللہ، مچل کے بولو یا رسول اللہ، روٹی اٹھانے کا ارادہ کیا، روٹی اٹھانے کا، اسی بیچ میں بلی آ گئی، ارے بولو، اسی بیچ میں بلی آ گئی، بکری آ گئی، تو اپنے جانے والے منہ میں نوالا کو نکال کر کے بکری اور بلی کو کھلا دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو نہیں کھلایا، یہ ہے بندگی۔ بے اور شک، ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ارے بندہ کہلوانا الگ ہے اور بندہ ہونا الگ ہے، الگ ہے۔ سخاوت کی ایک مثال، حضرت توجہ ہے، ارشاد علی، توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیے، تصوف کے کتاب میں ایک حکایت ملتی ہے حضرت کہ بس 2 منٹ میں واقعہ ختم کر دیتا ہوں۔ ایک انسان آتا ہے، توجہ، ارشاد علی، ارشاد ایک علی۔ انسان آتا ہے، وہ مچھلی لے کر کے، بڑی مچھلی خوبصورت ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس آتا ہے کہ لے لیجئے مچھلی، یہ مچھلی آپ لے لیں۔ بادشاہ بھی تھا، بادشاہ کی بیوی بھی تھی یعنی ملکہ بھی تھی، 4 درہم کی مچھلی 200 درہم میں خرید لی۔ ارے بولیے، 4 حکیم صاحب اس حکایت کو دیکھ لیں آپ، 4 درہم کی مچھلی کتنے خرید لی؟ 2 درہم میں، 200 درہم میں، 200 درہم میں۔ آپ بھی جو کہاں چلے جاتے ہیں، 4 درہم کی مچھلی کو 2 درہم میں خرید لی، 200 درہم میں خرید لی۔ لیجئے، وہ جا رہا ہے 200 درہم لے کر کے، بیوی تو بیوی ہے، ارے میاں جی کیسے آپ ہیں، اتنے دیدہ و دانور ہو کر کے آپ نے کیسے فیصلہ لیا، 4 درہم کی مچھلی کو آپ نے 200 درہم میں سودا کر دیا، 200 درہم میں آپ نے خرید لیا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جلدی بلائیے اس کو، آپ کو بیوقوف بنا کے چلا گیا۔ بولا ایسا ہے صاحبہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے بلاتا ہوں میں، لیکن سنیے کیسے وہ پیسے واپس لیں گے؟ کہ سنو میرا فلسفہ سنو، بیویوں کے فلسفے بڑے الگ ہوتے ہیں۔ جب وہ بلاتا ہے، یہ بتاؤ، بیوی کہتی ہے بادشاہ سے، یہ کہیے گا کہ یہ بتاؤ کہ مچھلی نر ہے یا مادہ، مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مادہ۔ اگر وہ کہے کہ مادہ ہے تو آپ کہہ دیجئے مجھے نر چاہیے، اور وہ کہہ دے اگر وہ کہہ دے مادہ ہے تو ہمیں نر چاہیے۔ بیوی نے بادشاہ سے یہ کہا پیسے کے واپسی کے لیے، وہ بھی بڑا تاجر ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ بتا
مچھلی تمہاری نر تھی یا مادہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور والا اتنے بڑے بادشاہ کے لیے میں نے یہ غور و فکر سے کام کیا کہ نر اور مادہ مچھلی ہم اس جگہ بیچتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ بے شک میں نے سوچا کہ بادشاہ کو ایسی مچھلی دی جائے جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جواب پر بادشاہ نے 200 درہم اور دے دیا، لے لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب کتنے ہو گئے؟ 400۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی سخاوت سے باز نہیں آتا ہے۔ بے شک۔ آگے کہا بیوی نے دیکھ لیا، جب 400 درہم لے کے چلا جانے لگا، راستے میں 1 درہم گرا ہوا تھا، اس تاجر نے 1 درہم کو اٹھا لیا۔ بیوی کی نگاہ پڑ گئی، یعنی بادشاہ کی بیوی کی نگاہ پڑ گئی۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، 400 درہم آپ نے دیا لیکن اس کا پیٹ اب تک نہیں بھرا، یہ کتنا رذیل انسان ہے یہ۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اس سے۔ بادشاہ کو تاجر کو طلب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کہا تم کیسے حیوان انسان ہو، تم کو میں نے 400 درہم دے دیا، اس کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرا، تم نے ایک گرے ہوئے سکے کو تم نے اٹھا لیا۔ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ دیکھیے، یہ نہ سوچئے میں نے سکہ کو اٹھا لیا، بلکہ بادشاہ اس سکے میں بادشاہ کی تصویر چھپی ہوئی تھی، بادشاہ کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں کسی کا قدم نہ پڑ جائے، میں نے وہ بھی درہم اپنے حوالے کر لیا، کہ لو 200 درہم اور لے لو۔ سبحان اللہ، بہت ہو خوب، گئے بہت خوب۔ 400 درہم ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلوب یہ ہے میرے ساتھیوں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عطا سے اسے جہنم سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو میں یہاں سمیٹتا ہوں۔ ایک واقعہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ جلدی جلدی مجھے لے لیجئے، ایک واقعہ کہہ رہا ہے ابھی مجھ سے کہ یہ واقعہ میں لگ جاؤں آپ کی خطابت میں تو اور ابھی تقریر کو اور مضبوط کر دوں۔ میں نعرہ لگائیے یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے کیسے سست پڑ گئے، اسلام کا دیوانہ کبھی سست نہیں ہوتا ہے، عاشقوں کا دیوانہ الگ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی نگاہ کو پڑھ لی ہے، آپ کی نگاہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، نظر نے نظر سے ملاقات رہ لی، ارے رہے دونوں خاموش اور بات کر لی، اور بات کر لی۔ بے شک۔ واقعہ کہہ رہا ہے کہ جلدی واقعہ لے لیجئے، تقریر کو اور مضبوط کر دیجئے۔ بندہ اور بندگی، بولو بندہ اور بندگی۔ ایک آقا، ایک مالک بازار میں جاتا ہے، غلام خریدتا ہے، ایک غلام خرید کے لاتا ہے اور کہتا ہے غلام سے، اے غلام یہ بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرو گے، اے غلام یہ بتا۔ تو اس آقا نے کہا میں آقا ضرور ہوں لیکن دنیا کے اور آقاؤں کی طرح نہیں ہوں، میں اللہ کا قلندر ہوں۔ میں اللہ کا کیا ہوں؟ قلندر ہوں، قلندر وقت ہوں۔ میں دنیا کے مالکوں کی طرح نہیں ہوں، میرے دل میں ہمیشہ اس کے ربوبیت کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ یہ بتا تو کیا کھانا پسند کرو گے؟ تو غلام نے کہا اے میرے آقا، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مالک کھلائیں وہی کھا لیں گے۔ بے شک۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ کیا تم پینا پسند کرو گے؟ تو اس غلام نے کہا آقا کی مرضی، بے شک، جو آپ کھلائیں گے وہی ہم کھائیں گے۔ بے شک۔ غلام کا اپنا کوئی اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اس قلندر وقت نے آنکھوں کو بند کیا، 5 منٹ سوچ کر کے کہا یہ بتاؤ کیا پہننا پسند کرو گے؟ توجہ ہے، کیا پہننا پسند کرو گے؟ پسند کرو گے؟ پھر اس نے جواب دیا آقا کی مرضی۔ بے شک۔ آقا کی مرضی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ غلام کیا ہوتا ہے اور بندہ کیا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم بہت کچھ ہو گئے لیکن ہم اللہ کے بندہ نہ ہو سکے۔
اے مسلمانوں تمہیں پیغام دیتا ہے آج عرص سراوا کے اس روحانی ٹیبل سے کہ تم اپنے دل کو مسلمانوں کا آئینہ بنا کر کے دیکھنے کی کوشش کرو. کہتا ہے سنو اے غلام اے غلام اے غلام, بے شک سبحان اللہ سبحان اے اللہ. غلام, میں نے کہا تم کیا کھاؤ گے, اس نے کہا تمہاری آپ کی مرضی, کیا پیو گے آپ کی مرضی, کیا پہنو گے آپ کی مرضی. اے غلام تمہاری باتوں نے تو مجھے ایسے کر دیا کہ لگ رہا ہے کہ میں تیرا شاگرد ہوں تو میرا استاذ ہو چکا. بہت خوب بھائی. جب تک کہ تو وہاں بیٹھا تھا, وہاں کھڑا تھا اور تم گفتگو کر رہا تھا تو تمہاری فکر میری فکر بن گئی, تمہاری آنکھ میری آنکھ بن گئی, تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ بن گیا, تمہارا کان میرا کان بن گیا, تمہاری سوچ میری سوچ بن گئی, تمہارا نظریہ میرا نظریہ بن چکا ہے. اے غلام سنو سنو, تم جو کھڑے ہو آ جاؤ اس کرسی پہ بیٹھو اور میں تمہاری جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہوں. میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہوں. تھر تھرا گیا وہ غلام اور کہا میرا آقا کیسی گفتگو کر رہا ہے, ابھی تو میں غلام تھا اور کرسی پہ بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیا میٹر ہے یہ, کیا وجہ ہے یہ. کہا حضور سب کچھ ہو پائے گا لیکن یہ نہ ہو پائے گا کہ میں مسند مشیخت پر بیٹھوں. کوئی اگر گلزن میاں نے مسند مشیخت پہ بیٹھا دیا ہے, ارے بول دو نا, ارے بول دو نا, سبحان اللہ سبحان گلزن میاں اللہ کے دیوانہ بول دو, سبحان اللہ. جو مسند جس کے لیے ہے وہ اسی پر بیٹھے گا. بے شک بے شک. کوئی اگر آ کر کے ہم جائیں گے تو نہیں, ہم سراوا شریف سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن بولے عظمت بھی کرتے ہیں کہ نہیں, کہ عظمت تو عظمت ہے, عظمت تو عظمت ہے. ارے محبت عظمت سے پیدا ہوتی ہے, ارے بول دو نا, محبت عظمت سے پیدا ہوتی ہے. بے شک بے شک. تم فرید نگر میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے یہی سے میں برکتیں لوٹ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. اور ظلم بالائے ظلم دیکھیے آپ کہ مسند مشیخت پر بیٹھنے کا وہ عادی بنتا جا رہا ہے. بے شک. مسند مشیخت پر غلام نہیں بیٹھتا ہے, آقا بیٹھا. ارے بولیے نا. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان راجشاہی, فیضان ابراہیمی, فیضان علیمی, حضور صاحب سجادہ مولانا حامد راجشاہی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ میں عالم تصورات میں جی مسند مشیخت پہ جلوہ افروز صاحب سجادہ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے تو عطا ہو جائے, اور کوئی صحیح ہو جائے تو دعا ہو جائے. جملے تو گر رہے ہیں آج, یہ صاحب سراوا کا فیضان چل رہا ہے. بے شک بے شک. فیضان تیرا, کسی نے چپکے سے کہا کہہ دیجئے اس کو کہ فیضان تیرا جاری ہے سرکار سراوا. ارے سرکار سراوا, بے شک سبحان اللہ. ارے فیضان تیرا جاری ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پورا یہ پروگرام رحمت و انوار میں چمک رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فیضان تیرا جاری ہے سرکار سراوا. ارے یہ جان میری واری ہے سرکار, ارے یہ جان میری واری ہے سرکار. ارے جو در پہ تیرے, ابھی آپ نے کہا تھا ہمارے نقیب اہل سنت بے باک نقیب, جملوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, کتنے جملوں کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں آپ, کہ جو در پہ تیرے آیا وہ خالی نہیں لوٹا. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سر کے بجائے اگر زبان ہو جائے حضرت قبلہ تو یہ کہیے کہ میری تقریر کا بیڑا پار ہو جائے, کہ جو در پہ تیرے آیا وہ خالی نہیں لوٹا. ارے خالی نہیں لوٹا, جو در
نہیں لوٹا کیا شان تیری شان ہے کیا شان تیری شان ہے کیا شان تیری شان ہے سرکار سراوا اور جی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹ دیتا ہوں ختم نہیں بلکہ ختم کیسے ہو سکتی گفتگو یہ حضور اجازت طلب کر کے موقوف کرتا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سپرد خاک جب کرنا تو یہ پیغام لکھ دینا میرے رخسار پر میرے نبی کا نام لکھ دینا کوئی ہے طالب جنت کوئی ہے طالب شہرت مدینہ میری قسمت میں میرے سرکار